بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یحییٰ بن محمد بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ عز و جل اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا مال محلات کے بننے پر خرچ کرواتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے چوتھے حصے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو 2 مرتبہ پڑھے اس کے ایک حصے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جو 3 دفعہ پڑھے تو اس کے 3 حصے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ جو 4 دفعہ پڑھے تو اس کے مکمل جسم کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو کسی آدمی نے وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تاکہ اس کو عیب لگائے تو اللہ عز و جل اس کو جہنم میں ڈالے گا یہاں تک کہ جو اس میں تھا وہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل کوڑ تنبے سے زیادہ کڑوے ہیں، یہاں تک کہ میں نے حلف اٹھایا کہ ان کو فتنے کا باعث بناؤں گا۔ بردبار ان کے بارے میں حیران و شرمسار ہوگا، میرا نام لے کر دھوکہ کریں گے اور میرے خلاف باتیں کرنے کی جرات کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بائیکاٹ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، جب وہ مسلمان آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں، دوسرا اس کے سلام کا جواب دے تو دونوں کو ثواب ملے گا۔ اگر دوسرے نے سلام کا جواب دینے سے انکار کیا تو سلام کرنے والا اس گناہ سے بری ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دونوں کا وصال اس حالت میں ہوا کہ دونوں آپس میں ناراض تھے تو دونوں جنت میں اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔